إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، برتری اسی اللہ رب العالمین، حکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب دو جہاں کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو کہ ساری کائنات کا اکیلا پالنہار ہے. اسم کے بعد لاکھوں کا انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام کی بارش نازل ہو کائنات کے آخری امام، تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے درمیان پڑھا پیش کیا، اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کی تفصیل بیان فرما دی ہے. الذی خلق الموت والحیات، رب العالمین وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم میں کون نیک عمل کرنے والا ہوگا. تو زندگی اور موت یہ ایک آزمائش ہے. زندہ انسان زندگی کے اندر جو اعمال کرے گا اسی کے تعلق سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا.
انسان جتنا بھی زندہ رہے، جتنی بھی لمبی زندگی گزارے، آخر زندگی کا اینڈنگ پوائنٹ موت ہے اور اسے قبر میں جانا ہے۔ تو قبر انسان کا آخری منبع ہے، قبر انسان کی آخری مرکز ہے، قبر انسان کا اصلی ٹھکانہ اور اصلی گھرانہ ہے۔ دنیا میں وہ کہیں بھی رہے، آخر کار اسے قبر کی تنہائی میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پیارے پیغمبر صحابہ کرام کو قبر کے حالات سے آگاہ فرماتے تھے۔ اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، اتحیات کے بعد، درود مبارکہ کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ قبر انسان کی زندگی کا آخری ٹھکانہ اور آخری مرکز ہے۔ انسان ہزار دعائیں کرتا رہے، ہزار وصیتیں کرتا رہے کہ مجھے قبر میں نہ ڈالو، قبر میں نہ ڈالو، مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے، یہ اس کے ساری باتیں دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ جب یہ مر گیا تو کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کی لاش کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کتنا بھی امیر انسان کیوں نہ ہو، اپنے بیٹیوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلا دیا، بیٹوں کو بڑی بڑی نوکریاں دلا دیا، محنت کر کے پسینہ ٹپکا کر عالیشان بنگلے دلا دیا، تو بچے اس کے بڑے خوش ہیں۔ یہ رہتا کرناٹک میں ہے، بچے باہر ممالک میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ باپ کے بیمار ہونے کی اطلاع ملے، سارے اپنی ڈیوٹیوں کو چھٹیاں ڈال کر گھر آ گئے، اس لیے کہ ابا جان کی طبیعت بڑی خراب ہے۔ جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا، باپ بھی اپنے لیے عالیشان مکان بنا لیا تھا، مگر کوئی بھی بیٹا اپنی باپ کی لاش کو اپنے گھر میں 2 دن کیا 1 دن بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کوششیں کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد اس کی تدفین کی جائے، اسے اس کے اصلی گھر قبر کے حوالے کیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کتنا بھی بڑا بنگلہ کیوں نہ بنا لے، اس کا اصل گھر اس کی قبر ہے، جو اسے آخر کار اس میں جا کر سونا ہوتا ہے۔ تو اسی قبر کے تعلق سے صحابہ کرام ہمیشہ دعائیں کرتے تھے۔ قبر کے عذاب کے بارے میں امام کائنات نے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول زندگی بھر اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، اتنی محبت کرنے والے کہ سب سے پہلے آپ نے جب دعوت توحید کو پیش کیا تو بڑے لوگوں میں، ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بزرگ شخصیت ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیشہ روتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ ان کی ایک مناجات ہے، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ کر دعا کرتے تھے، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء اعمال کثیر طاعت زاد طاعت قلیل۔ کہتے تھے اے اللہ کیف حالی، قیامت کے دن ابو بکر کی کیا حالت ہوگی، میرا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن، اس لیے کہ میرے دامن میں بہت ہی کم خزانہ نیکیوں کا رہ گیا ہے۔ برے اعمال زیادہ انسان کرتا ہے، نیکیاں انسان کی گنی جاتی ہیں، گن گن کر کرتا ہے۔ ایسے حالت میں اللہ قیامت کے دن میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی طاقت کا اندازہ، ان کی قوت کا اندازہ وقت کے لوگوں نے برابر دیکھا۔ ایمان لانے سے پہلے بھی طاقتور، ایمان لانے کے بعد بھی طاقتور، شیطان انہیں دیکھ کر پتلی گلی پکڑ لیتا تھا۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے دعائیں کرتے، رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے روتے، ان کے چہرے کے اوپر آنکھ
اور گال یعنی کلے کے درمیان دو کالی تھوڑی تھوڑی دھیمی دھیمی لکیریں پڑی ہوئی تھی. یہ لکیریں کوئی باہر کی نہیں تھی، ان کے رونے کی وجہ سے پانی اتر کر اس کے اترنے کے آثار ان کے چہرے کے اوپر نظر آتے تھے. خلیفہ ثانی، خلفائے راشدین میں سیکنڈ مقام اللہ نے جنتی کہا، اس کے باوجود اللہ تعالی کے سامنے رونے کا گڑ گڑانے کا انداز تھا. خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کے داماد، پیارے پیغمبر کے چہیتے. عثمان بن عفان جب بھی قبرستان کی اور چلے جاتے، قبروں پہ ان کی نظر پڑتی تو اتنا روتے اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے. صحابہ کرام کہتے تھے، اے عثمان، جنت کا تذکرہ تمہارے سامنے ہوتا ہے، جہنم کی باتیں تمہارے سامنے آتی ہیں، مگر اتنا تم بے قرار نہیں ہوتے ہو جتنا قبر کو دیکھ کر تم تڑپ جاتے ہو. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ سے میرے نبی نے کہا، میں تمہیں کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا، اے عثمان، ان القبر اول منزل، قبر آسمان کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. جو اس منزل میں کامیاب ہوا، آنے والی منزلیں اس کی کامیاب ہوگی. جو اس قبر منزل میں فیل ہو گیا، آنے والی منزلیں اس کی فیل ہو جائیں گی. میرے پیارے ساتھیوں، میں داماد رسول تو ہوں، خلیفہ ثالث تو ہوں، مگر میرا قبر میں کیا حشر ہونے والا ہے، اس کو سوچ کے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دار و قطار روتا ہوں. تو بڑے بڑے صحابہ کرام جن کو جنت کی سند دے دی گئی، جنتی قرار دے دیا گیا، ان کے تڑپنے کا انداز ہوتا تھا. اللہ اکبر. تو یہ جب صحابہ کرام اپنے آپ کے بارے میں اس طریقے سے رہتے تھے، سوچتے تھے، پیارے نبی نے اس امت کو ایک طریقہ بتایا، یہ سلیبس دیا، جیسا اسکول میں پڑھنے والے طلبہ کا سلیبس طے کیا جاتا ہے، امت کے مردوں کے لیے، امت کی عورتوں کے لیے اللہ کے نبی نے دو دعائیں سکھائی. ایک سونے سے پہلے، ایک اٹھنے کے بعد. سونے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے اموت تو مر رہا ہوں، وہ احیا، اگر تو نے مہربانی فرمائی کل دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا. حالانکہ یہ مر نہیں رہا ہے، یہ تو بسم اللہ بول کر سو رہا ہے اور دوسرے دن صبح اٹھ رہا ہے. سونے کے لیے عربی میں لفظ ہے، اٹھنے کے لیے عربی میں لفظ ہے، مگر اللہ کے نبی نے سونے کا لفظ نہیں بتایا، اٹھنے کا لفظ نہیں بتایا. سونے کی جگہ مرنے کا لفظ اللہ کے نبی نے بتایا اور کہا، بندہ اور بندی سونے سے پہلے دعائیں کرتے ہیں، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، اگر تو نے مہربانی فرمائی کل دوبارہ انشاءاللہ زندہ ہو جاؤں گا. امام کائنات نے فرمایا، جیسے یہ آرام کی نیند سو جاتا ہے، سونے سے پہلے چند آداب اسے بتا دیے گئے. سونے سے پہلے نمازوں کا معاملہ کلیئر کر لے، لینے دینے کا معاملہ کلیئر کر لے. قرض کے ساتھ اگر تو مر گیا تو پھر تیرے جنازے میں پریشانی آئیں گی. قرض رکھ کر دنیا سے انسان جا نہیں سکتا. میں آپ کو قرض دینا ہے، آپ سے بات چیت کر لینا، قرض کلیئر کر لینا میرے اوپر ضروری ہے، اس لیے کہ تو جو سو رہا ہے کل دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اللہم باسمک اموت و احیا، پیارے نبی نے سونے کے آداب بتائے. نمازوں کا معاملہ کلیئر کر لے، لین دین کا معاملہ کلیئر کر لے. سونے کے وقت سونے کے آداب میں یہ بتایا گیا، باوضو سویا کرو، سونے کی دعائیں پڑھ کر سویا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کر کے سویا کرو. امام کائنات سورہ ملک کی تلاوت سونے سے پہلے برابر کرتے تھے.
آج یہ امتی سونے سے پہلے سارے ملک کے حالات جاننے کی کوشش تو کرتا ہے مگر سورہ ملک نہیں پڑھتا۔ ملک ہندوستان کے حالات کیا ہیں، وہاں کے حالات کیا، یہاں کے حالات کیا، پورے ملک کے حالات دیکھنے کی کوشش کرتا ہے مگر سورہ ملک پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کے لیے ملک کے حالات جاننا ضروری نہیں ہے۔ پیارے نبی نے سونے کے آداب میں سورہ ملک کی جو تلاوت فرمایا کرتے تھے سے سورہ ملک پڑھ کر سونے کی عادت ڈالنا ہے۔ سونے کے وقت میں قل کے سورے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ترتیب اللہ کے نبی نے بتایا۔ تین مرتبہ پڑھ کر ہتھیلیاں میں پھونک لیا کرو، پورے بدن پہ پوچھ لیا کرو۔ اس طریقے سے جب سو جاتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی کے لیے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، گویا ہمارا باڈی گارڈ ایک فرشتہ ہے جو ہماری نگرانی کر رہا ہے، اور یہ نگرانی فجر کی اذان تک رہتی ہے۔ اگر یہ 8 بجے اٹھے، فرشتہ 8 بجے تک نگرانی نہیں کرتا، فرشتہ اذان کے بعد نکل جاتا ہے اور وہاں پر پھر شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ سونے کے آداب اللہ کے نبی نے امت کو بتائے اور احساس دیا ہر دن رات تو مر رہا ہے، کل کی گارنٹی نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ ہوا کیسے آئے گی، پانی پھٹ کے مانند کیسے پھوٹے گا، ایسے زندگی کا ڈورا انسان کا ٹوٹ جائے گا۔ جاتے وقت میں انسان کو بھروسہ بھی نہیں میں کیسے حالت میں جانے والا ہوں، اسی لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، پھر سفر میں نکل جاؤ۔ امام کائنات نے فرمایا موت تمہارا انتظار فرما رہی ہے، قبر تمہیں بلا رہی ہے، تمہارا آخری ٹھکانہ تو قبرستان میں 2 گز زمین ہے۔ جوڑ بالا پور قبرستان ایسی جگہ بنا ہے، ادھر سے آنے والے اسی راستے سے قبرستان کو دیکھ کر آتے ہیں، یہاں سے جانے والے قبرستان کو دیکھ کر جاتے ہیں، تو قبروں پہ نظر پڑتی ہے، دیکھ کر نکل جاتے ہیں۔ قبر میں سونے والے گویا آپ کو یہ آواز دیتے ہیں، جانے والے کو پکار کر گویا یہ کہتے ہیں مجھے سلا کر تو چلا گیا، تیری بھی باری آنے والی ہے، تو عیش و آرام سے زندگی گزارنے کی نہ سوچ، ایک دن آئے گا تجھے بھی نہلایا جائے گا، تجھے بھی کندھوں کے اوپر عزت سے اٹھایا جائے گا اور لا کر اسے تجھے بھی قبر میں سلایا جائے گا، تو بھی قبر میں آنے والا ہے۔ پیارے نبی نے ایک دعا سکھائی اور یہ دعا ہر ایک نوجوان کو یاد کرنا ضروری ہے۔ جو بھی بچے ہیں، نوجوان ہیں، اپنے باپ کے انتقال کے اوپر، ہر ایک کو تو مرنا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، مسجد 4 مینار کے امام صاحب ہمارے ابا کی جنازے کی نماز پڑھائیں، یہ تمنا نہ رکھو۔ دلی کے امام ہمارے ابا کی جنازے کی نماز پڑھائیں، یہ خواہش نہ کرو۔ امام حرم سدیس صاحب آ کر ہمارے ابا کی جنازے کی نماز پڑھائیں، یہ تمنا نہ رکھو، بلکہ یہ سوچو یہ میرا باپ ہے، میں خود میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر کوئی باہر سے امام آئے، وہ آنے کے بعد انہیں اپنے طریقے سے جو پڑھانا پڑھا لیتے ہیں، مگر بیٹا جب باپ کی جنازے کی نماز پڑھاتا ہے تو آنکھوں کے سمندر میں پڑھاتا ہے، دل سے روتے ہوئے پڑھاتا ہے۔ باپ کی آخری خدمت ہے، اس کے بعد باپ کے لیے کوئی خدمت بچہ نہیں کر سکتا۔ اب تک بیمار تھے، کھلا رہا تھا، قبر میں جانے کے بعد کھلا نہیں سکتا، اب اٹھا رہا تھا، نہلا رہا تھا، اب قبر میں جانے کے بعد اٹھا نہیں سکتا، نہلا نہیں سکتا۔ آخری خدمت باپ کی نماز جنازہ کی شکل میں دے دی گئی۔ نماز جنازہ میں پیارے نبی نے حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی کی جنازے کی نماز میں گیا،
پیارے نبی نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی، جنازہ سامنے تھا، پیارے نبی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ کرام کا جمع غفیر لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے عام اللہم اغفر لحینا کے بعد عام دعائیں کرنے کے بعد یہ خاص دعا بھی فرمائی، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافیہ وعاف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اور بھی لمبی دعا پڑھائی۔ اس دعا کے اندر ماشاءاللہ اتنا بہترین اللہ کے نبی نے مرنے والے کے لیے دعا مانگی تھی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نبی کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آ رہا تھا، تمنیت ان اکون ذالک المیت، میرے دل میں خیال آیا کاش یہ جنازہ میرا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، نبی میرے واسطے دعا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ ایک بات بول بول کر دعا فرمائی تھی ماشاءاللہ۔ عام طور پہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہم اغفر لحیینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یہ عام جنرل نماز جنازہ کی دعا ہے۔ 8 دعائیں مانگی جاتی ہیں، 8 دعائیں، ایک اللہم اغفر لحیینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا 4، صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثانا 4۔ 8 دعائیں جنازے کی نماز میں عام طور پر مانگی جاتی ہیں۔ یوں سمجھیے ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے چاہنے والے مدراس میں رہتے ہیں، نئی جرنی کر کے مدراس سے آ گئے، بامبے میں رہنے والے آ گئے، باہر سعودیہ میں رہنے والے پلین سے آ گئے، اتنا لمبا لمبا خرچہ کر کے جو یہاں پر پہنچے ہیں، یہ کس لیے آئے ہیں؟ ان کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ان کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو پوری دعا ان کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر دعا کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حیران رہ جائیں گے، دعا نماز کس کی پڑھی جا رہی ہے اور دعا کس کے لیے مانگی جا رہی ہے۔ معنی یہ ہے اللہم اغفر لحیینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف فرما، نماز اس کے لیے پڑھ رہے ہیں مگر پہلی دعا اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ اللہم اغفر لحیینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف فرما، ومیتنا، ہمارے مردے کو معاف فرما، میت کو معاف فرما۔ یہ 2 میں پہلی دعا زندے کے لیے، دوسری دعا مرنے والے کے لیے۔ اس کے بعد وشاہدنا وغائبنا، ہمارے اندر جو بھی حاضر ہیں انہیں معاف فرما، زندے کے لیے۔ وغائبنا، جو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے انہیں بھی معاف فرما، یہ بھی زندے کے لیے۔ 4 دعائیں۔ وذکرنا وانثانا، ہمارے مردوں کو معاف فرما، زندوں کے لیے، ہمارے عورتوں کو معاف فرما، زندوں کے لیے۔ ذکرنا وانثانا، میتنا، شاہدنا، غائبنا، صغیرنا، کبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو معاف فرما اور ہمارے بڑوں کو معاف فرما۔ 8 دعائیں مانگی گئی، 8 میں ایک دعا مرنے والے کے لیے اور 7 دعائیں خود زندوں کے لیے مانگی گئی۔ حالانکہ اتنا لمبا پلین سے خرچ کر کے اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، مگر ایک دعا اس کے لیے مانگی گئی، 7 دعائیں صرف زندوں کے لیے مانگی گئی۔ پیارے نبی نے یہ دعا کے اندر یہ الفاظ کیوں فٹ کیے؟ نبی نے یہ دعا کیوں سکھائی؟ اشارہ یہ دیا جاتا ہے کہ اے زندہ رہنے والے، مرنے والا مر گیا، اس کے اعمال ٹوٹل ختم، تجھے تیری فکر کرنی چاہیے، تو نے اس کے واسطے مانگ تو لیا، زیادہ سے زیادہ اپنے واسطے دعائیں مانگ، اپنی فکر کر، اس لیے کہ آج اس کا جنازہ اٹھایا گیا ہے، کل تیرا بھی جنازہ اٹھایا جانے والا ہے۔ قبر میں انسان کا انتقال ہو گیا، عزت سے نہلا کر، جنازے میں سلا کر لے کر آپ قبرستان میں آتے ہیں، آ کر اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر میں اتارنے کے بعد مٹی برابر کی جاتی ہے اور وہاں سے دعائیں کر کے نکل جاتے ہیں۔ اب پتہ یہ چلا وہاں سے جانے کے بعد
جیسے انسان وہاں نکل جاتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا اس کے قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال من ربک، دوسرا سوال ما دینک، تیسرا سوال من نبیک۔ یہ سوال کے جوابات کی جو تیاری کر لیا وہ قبر میں کامیاب، جو قبر کی تیاری نہیں کیا آنے والی منزلیں اس کی بڑی کٹھن ہو جائیں گی۔ ایس آئی آر کا معاملہ چل رہا ہے، لوگ اپنے ڈاکومنٹ تیار کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اگر 2002 کا ڈاکومنٹ نہ ملے، 3 ڈاکومنٹ پیش کرنا ضروری ہے۔ یہ 3 ڈاکومنٹ کے واسطے ایڈی چوٹی کا زور انسان لگا رہا ہے، مگر قبر کے 3 سوالات کے واسطے انسان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ڈاکومنٹ ہمارا بنے نہ بنے، مگر قبر کا ڈاکومنٹ برابر بنے گا۔ وہ سوالات کی تیاری برابر کرنا ہے۔ یہ ڈاکومنٹ دے نہ دیں، قبر کے ڈاکومنٹ تو ہمیں برابر دینا پڑے گا۔ تو پتہ ہی چلا قبر ہمیں ہر دن بلا رہی ہے کہ تیرا زندگی کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تیری 80 سال کی زندگی میں 60 پر 2 سال نکل گئے۔ ایک دن جیسا بڑا جمعہ، کل ہفتہ، اس کے بعد اتوار، تیری زندگی تجھ سے دور ہو رہی ہے اور تیری قبر تجھ سے قریب ہو رہی ہے۔ تو یہ سیکنڈ کا کاٹا آگے بڑھتے بڑھتے اشارہ دے رہا تیری زندگی کے اوقات میں سے 1 منٹ گھٹ گیا اور 1 منٹ کٹ گیا۔ تو پتہ ہے چلا قبر ہمیں بلاتی ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے سوالات کی تیاری توفیق عطا فرما، وہاں جانے سے پہلے قبر کے حالات کے بارے میں غور و فکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ مرنے سے پہلے موت کے منظر کو یاد کرنے والا بنا۔ قبر میں کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں، مولا تو ہمارا مالک و مختار بن جا۔ قبر میں ہمارے لیے حالات صحیح فرما، جن کے ماں باپ کا دنیا میں انتقال ہو چکا ہے مولا ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے۔ جو زندہ ہیں زندوں کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام کا سپاہی بنا، وفات شہادت کی موت نصیب ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔